نظریہ ضرورت۔ شیخ رشید کی لال حویلی اس وقت بحث و تکرار کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس حویلی پر قبضہ ناجائز تھا، لیکن ناجائز تو اس وقت بھی تھا جب اس حویلی میں ڈنکے کی چوٹ پر سیاست کیا کرتے تھے۔ غلط اور صحیح کے پیمانے شاید ہمارے اپنے بنائے گئے ہیں، لیکن خدا کا اصول تو اپنی جگہ پر اٹل ہے کہ ظالم کی کھیتی پنپ نہیں سکتی۔ ظلم کا مطلب ہے کہ جس جگہ جس چیز کو ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہ ہو۔ ظلم اپنا نتیجہ مرتب کر کے رہتا ہے۔ جن مقامات کو خدا نے اس امن کا مقام قرار دیا تھا، جن کی حفاظت میں آ کر کوئی بھی اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، مسلمان کتنا بھی سفاک کیوں نہ ہو۔ مکہ اور مدینہ کا تقدس بہرحال اس کے پیش نظر رہتا ہے۔ شیخ رشید نے جس طرح ان مقدس مقامات پر تماشا کروایا اور جو لوگ اس منصوبے میں شامل ہوئے ان کو سعودی حکومت کی طرف سے 10 سال کی قید سنائی گئی، اور ان افراد کی رہائی بھی اس شخص نے کروائی جن پر چور چور کے نعرے لگوائے گئے تھے۔ اس حویلی کے کچھ حصوں پر قبضہ واپس لے لیا گیا ہے۔ میں اس وقت کسی کی مخالفت یا حمایت نہیں کر رہی، لیکن شیخ صاحب جن افراد کو اکٹھا کر کے یہ نعرے لگوا رہے تھے کہ یہ غنڈہ گردی اب نہیں چلے گی، شیخ صاحب کا امن کے مقام پر غنڈہ گردی کروانا کیا تھا؟ اعظم سواتی کا معاملہ بوجہ کمزور کسانوں کو صرف اس جرم کی پاداش میں اندر کروا دینا ہے کہ ان غریبوں کی بھینس ان کی زمینوں پر چر رہی تھی یا شاید پانی پی رہی تھی۔ خدا نے جب خدا کی زمین اور خدا کی اونٹنی کی مثال دی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اس زمین اور اس کے وسائل پر بلا تفریق رنگ اور نسل سب کا حق ہے، لیکن رب کی واضح ہدایت کے باوجود اتنا بڑا ظلم اس ملک میں ہوا جو اللہ کے نام پر قائم کیا گیا تھا۔ فواد چودھری ہوں یا شہباز گل، جو دوسروں پر رندہ پھیرنے کی باتیں کرتے تھے، جب وقت کی گردش نے پلٹا کھایا تو ان کی آوازیں دنیا نے سنی۔ بات پھر وہی ہے کہ حق بات یہ ہے کہ غلط اور ٹھیک کا معیار ایک ہی ہوتا ہے، اس کے پیمانے وقت اور حالات کے لحاظ سے بدلا نہیں کرتے۔ ناجائز دستاویزات ناجائز ہی رہتی ہیں، چاہے دور کسی کا بھی ہو۔ توشہ خانہ تحائف کوئی بھی لے لے، بغیر اصول اور ضابطے کے جو غلط ہوتا ہے اس کا میرا تحفہ میری مرضی کہہ کر ٹھیک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہم بہرحال مسلمان ہیں اور ہمارے سامنے ہماری کتاب بھی موجود ہے، اور تاریخ بھی جو ہمیں گائے بگائے یہ بتاتی رہتی ہے کہ صداقت کیا ہے۔ ہماری سیاست نظریہ ضرورت کے تحت تشکیل پاتی ہے کہ جب ہمیں پاکستان بنا کر دینے والے مرد مومن قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں نظریہ ضرورت تھا ہی نہیں۔ اپنے سیاستدانوں کو پھر وہی واقعہ بتاتی چلوں جو میں متعدد بار نقل کر چکی ہوں، لیکن مجھے شاید اس لیے نہیں بھولتا کہ میں چاہتی ہوں کہ جو مثال ہمیں قائد اعظم دے کر گئے تھے شاید کوئی ایک دل بھی ایسا پیدا ہو جائے جو ہماری سیاست کو اصولوں پر لے آئے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، جب کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ خالی تھی، جب آج ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور ساری سیٹیں ہماری ہیں۔ ہندوؤں کے مقابلے میں کلکتہ چیمبر میں ایک سیٹ خالی تھی، جس بات کا ٹیسٹ تھا کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ کتنی ہے۔ اصفہانی والی سیٹ کے لیے کھڑے ہوئے، بلا مقابلہ کھڑے ہوئے، انتخاب سے 2 دن پہلے ایک اور شخص بھی کھڑا ہو گیا۔ انہیں فکر ہوئی کہ اب ووٹ بڑھ جائیں گے۔ عبد الرحمن صدیقی ان کے ساتھی تھے۔ وہ ایک شام آئے، اصفہانی نے خود اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ کچھ آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، قائد اعظم بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ فرمایا کہ مجھ سے بات کرو۔ اس پر قائد اعظم کو بتایا گیا کہ جو فریق مخالف امیدوار کھڑا ہوا تھا اس سے بات ہو گئی ہے، اس نے کہا ہے کہ میری ضمانت کا روپیہ ادا کر دیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ اس طرح اصفہانی بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں گے۔ اصفہانی لکھتے ہیں کہ قائد اعظم کا رنگ سرخ ہو گیا اور کہا کہ فریق مخالف کو اس کی ضمانت کا پیسہ دے کر بٹھا دینا بلا واسطہ رشوت نہیں تو اور کیا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے، ناکام رہ جائیں گے، لیکن رشوت دے کر نہیں جیتیں گے۔ ایک ایک سیٹ نہیں بلکہ ایک ایک ووٹ قیمتی تھا اس زمانے میں۔ عبد الرحمن کو بھیج کر معاملہ منسوخ کروا دیا گیا اور اس کے بعد جو اصول بیان کیا وہ سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔ میرے عزیز، یاد رکھو پبلک لائف میں دیانت پرائیویٹ لائف میں دیانت سے زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ پرائیویٹ لائف کی بددیانتی سے کسی ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے، جبکہ پبلک لائف میں بددیانتی سے ہزاروں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں جن کا آپ پر اعتبار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، سیاست میں کبھی ایسا نہ کرنا کہ اصولوں کو چھوڑ کر کوئی چیز خرید لو۔ یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اس زمانے میں جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو اپنے لڑکوں سے کہا تھا کہ وہ پاکستان پر پیسے لگائیں، کیونکہ جو شاید دوسری ٹیم پر لگ چکا تھا۔ خان صاحب کیسے نوجوان تیار کر رہے تھے اور اب تک ان کے فرمودات ایسے ہی ہیں۔ جب مرد مومن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس مرد مومن نے ہمیں چند سالوں میں پاکستان لے کر دے دیا۔
اصولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ انگریز کو معلوم تھا کہ اصولوں پر جم کر کھڑا ہونے والا جناح ناقابل تسخیر ہے۔ اب ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ملک نظریہ ضرورت کے تحت چل رہا ہے اور سب سیاستدان خواہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نظریہ ضرورت کو خدا بنائے بیٹھے ہیں۔